ایک مسئلہ اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جس میں جبر کی حمایت کی گئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت کا حکم وہاں پر نافذ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گستاخیاں کی گئی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن ابی اس نے کہا کہ ہم جو مدینہ کے جو معزز ہیں وہ مدینہ کے کمتر لوگوں کو نکال دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، حضرت عمر نے کہا آپ حکم دیں ہم اس کی گردن اڑا دیں۔ آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں۔ آپ نے یہاں پر چھوڑ دیا اسے، کس لیے چھوڑ دیا؟ کہ لوگ یہ بات کہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں نہیں ہر حال میں شریعت نافذ کرنی ہے ڈنڈے کے زور پر۔ نہیں، اگر لوگ متنفر ہو رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن مولوی صاحب کہتا ہے نہیں ہر حال میں ڈنڈے کے زور پر لوگوں پر شریعت نافذ کریں گے ہم۔ اسلام کی یہ بالکل تعلیمات نہیں ہے آپ ڈنڈے کے زور پر کسی پر حکم نافذ کریں، شریعت نافذ کریں۔ شریعت ہاں جہاں پر ریاست کی رٹ ہو، ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہو تو پھر وہاں پر قانون کو حرکت میں آنا ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام نے جمل کے اندر، صفین کے اندر، نہروان کے اندر آپ نے تلوار چلائی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے، امام حسن، امام حسین، عمار بن یاسر رضوان اللہ علیہم وعلیہم السلام، انہوں نے تلوار چلائی ہے لیکن میدان جنگ میں۔ لیکن اگر ایک فرد کے اوپر یا شریعت کے نفاذ کا معاملہ اور لوگ اس وقت کے اندر یہ کہہ رہے ہوں کہ نہیں بھائی ہم اس معاملے کو کرتے رہیں گے، ہم اس معاملے کو کرتے رہیں گے۔ مجھ سے ایک ٹی وی چینل پہ پوچھا گیا کہ تراویح کو امام علی نے زبردستی کیوں نہیں روکا اپنے دور میں، تو اس کا جواب میں نے یہی دیا کہ امام علی کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ زبردستی لوگوں پر ڈنڈے کے زور سے شریعت نافذ کریں۔ وہ یہ اس وجہ سے میں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبردستی بہت سارے احکام کو نافذ نہیں کیا۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو قریش کی جو بنا ہے نا، جو کعبۃ اللہ ہے، اس کو آپ نے چھوڑ دیا۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس کو واپس اسی پہ تعمیر کر دیں۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو، تمہاری قوم ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، اگر میں نے کعبۃ اللہ کو پھر سے ابراہیم کی بنا کے اوپر تعمیر کر دیا تو ان کا اندیشہ ہے، ان کے اوپر مجھے اندیشہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کی دوبارہ سے اثر نو تعمیر کو ہی چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے، لوگوں کو اس بات کے رکھتے ہوئے کہ ان کا ایمان ابھی نیا نیا ہے، لوگ فتنے میں آ جائیں گے۔ اسی طرح بہت سارے معاملات ہیں، آج زبردستی کی جاتی ہے خواتین کو، زبردستی ہم لوگوں کے سروں پہ دوپٹے رکھیں گے، زبردستی جناب مسائل بیان، نہیں، یہ شریعت نہیں ہے، یہ خارجیت ہے، شریعت نہیں ہے۔ حکمت، مصلحت، اہل البیت علیہم السلام نے جہاں ان کے تعلیمات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، آپ نے دین کو اسی طرح پیش کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت کے ساتھ قوم کے مزاج کو دیکھتے ہوئے، معاشرے کے اندر دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ ان کی تربیت کی ہے۔ شراب کی آپ حرمت دیکھ لیں کہ شراب کی حرمت کا ایک ہی دن میں آ گئی۔ پہلے کہا گیا کہ اس کے اندر فائدے بھی ہیں، اس کے اندر نقصانات بھی ہیں، اس کے جو فوائد، اس کے جو نقصانات ہیں وہ زیادہ ہیں، چھوڑ دیا آہستہ آہستہ۔ پھر کہا گیا کہ اس سے دور ہو جاؤ، یہ رجس ہے، نجس چیز ہے۔ تو زبردستی اگر کوئی بیگم کے ساتھ کرتا ہے تو یہ بھی زبردستی میں آتا ہے۔ اور یہ جو روایات ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ رات بھر لعنت برستی ہے، یہ قرآن مجید کے جو عمومی مفہوم ہے جس میں خواتین کے لیے ان کے حقوق کی اجازت دی ہوئی ہے، اس سے یہ روایات ٹکراتی ہیں۔ یعنی خاتون کے اوپر صرف اس وجہ سے لعنت برسنا، لعنت بہت بڑی بات ہے۔ قرآن مجید میں لعنت کذاب کے اوپر ہے، کاذبین کے اوپر ہے، جھوٹ بولنے والوں کے اوپر ہے، حقوق کھانے والوں کے اوپر ہے۔ اس موقع میں ہاں شوہر کا حق تھا کہ اس کے ساتھ جماع کیا جائے، یہ شوہر کا حق ہے، لیکن محض اس بنا کے اوپر اس پہ لعنت نہیں بنتی ہے۔ اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے کہ جو روایات وہ قرآن مجید سے مخالف ہو جائے۔ لہٰذا میں ان روایات کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ یہ روایات قرآن مجید کا جو محکم آیات ہیں اس سے مطابقت نہیں رکھتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔